کوئی ایسی مخصوص دعا ہے جو قوت فہم میں اضافہ کا باعث بنے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا کوئی ایسی مخصوص دعا ہے جو کند ذہن طلباء کے لیے معاون ثابت ہو؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس طرح دعا کی جائے: یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے حکمت عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت برسا، یا ذا الجلال والاکرام، براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قوت فہم میں اضافے کے لیے دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1، سبق سمجھنے کے لیے تمام حقیقی وسائل بروئے کار لائیں، یعنی خاموشی اور دھیان کے ساتھ سنیں، اسے یاد رکھیں اور سبق کے بارے میں غور و فکر کریں، نیز جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کے متعلق سوال کر لیں۔ ان تمام امور کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ البتہ ابتدائی طور پر انہیں عملی جامہ پہنانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طالب علم کے لیے اس پر مہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ان چیزوں پر عمل جاری رکھے تو یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیں، اسی سے فہم اور علم کا سوال کریں، کیونکہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو تو وہ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، جبکہ عبادت، محبت، توبہ، استغفار اور رجوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے دل کے لیے عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اسے علم سے نواز دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب اعلام الموقعین میں متعدد امور ذکر کیے ہیں جن سے مفتی صاحبان کو مسائل سمجھنے اور ان کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، نیز جدید مسائل کا حل جلد تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم ان تمام امور کو کوئی بھی طالب علم یا متلاشیان حق اپنا سکتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کامیاب مفتی کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی نیا مسئلہ سامنے آئے تو حقیقی انداز میں اللہ تعالیٰ جو کہ صحیح بات الہام کرنے والا ہے، خیر سکھلانے والا اور دلوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس سے دعا کرے کہ اسے صحیح سمت دکھائے اور صحیح جہت دکھائے اور بند راستے اس کے لیے کھول دے، اور درپیش مسئلہ کے بارے میں اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا احکامات رکھے ہیں ان پر اس کی رہنمائی کرے۔ چنانچہ جب بھی اور کوئی بھی اس دروازے پر دستک دے تو وہ کامیابی کے دروازے پر ہی دستک دیتا ہے، اور پروردگار اسے اپنے فضل سے محروم نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ جب یہ محسوس کرے کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تڑپ پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی ابتدائی خوشخبری ہے۔ اب پوری کوشش کے ساتھ حق بات کی جانب متوجہ ہو، کامل توجہ سے چشم ہدایت، معدن ثواب، مصدر رشد یعنی قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی طرف گہری نظریں ڈالے، انشاءاللہ اس پر حق واضح ہو جائے گا اور ٹھوکر لگنے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ جب کامیابی مل جائے تو مسئلے کا جواب بتلائے، اور لیکن اب بھی اگر کوئی تشنگی باقی رہے تو پھر دوبارہ توبہ و استغفار کرے، بکثرت ذکر الہی کرے تاکہ وہ پردہ بھی بیچ میں سے اٹھ جائے۔ یاد رکھیے، علم دین نور الہی ہے جو بندوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ہوس اور معصیت کی تند و تیز آندھیاں اس نورانی چراغ کو یا تو گل کر دیتی ہیں یا کم از کم اس کی روشنی کو ماند کر دیتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے سامنے جب ایسے مسائل آتے کہ آپ پر گراں گزریں اور آپ کو سخت معلوم ہو تو آپ اسی وقت فوراً اللہ رب العزت کی طرف جھک جاتے، توبہ اور استغفار کرنے لگتے، اللہ سے فریاد رسی چاہتے، اس کی طرف گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے، اسی سے دعا کرتے کہ وہ یہ مسائل ان پر آسان کر دے اور راہ حق دکھا دے، نیز ہدایت بھی عطا فرما دے اور اپنی رحمت کے خزانے بھی کھول دے۔ تو عموماً بلا رکاوٹ اور بلا تاخیر مدد الہی آ پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا جھرمٹ سامنے آ جاتا کہ کس کو پہلے موقع دے اور کس کو بعد میں۔ سچ تو یہ ہے کہ جسے ہر حال میں اس طرح دعا کی ہدایت ہو جائے اور جسے ہر وقت خالق کی طرف جھکنا اور اس سے التجا کرنا نصیب ہو جائے، اور جس کا دل ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے اور اس کے دامن رحمت کا سہارا لینے کا عادی بن جائے، اسے اللہ نے اپنا کر لیا ہے، اور جو اس خصلت خیر، اس عادت نیک سے محروم رہ جائے
تو اس مسافر کی طرح ہے جسے نہ راستہ معلوم ہو اور نہ کوئی ساتھ میں ہم سفر ہو، جو ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور پھر حق کو حاصل کرنے میں پوری کوشش کرے، وہ صراط مستقیم پر لگ گیا ہے۔ دراصل یہ فضل الہی ہے جس پر اس کی مہربانی ہوتی ہے، اسے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اعلام الموقعین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67 اور 68، تحقیق مشہور حسن سلمان۔ اسی طرح ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ بسا اوقات میرے ذہن میں ایک مسئلہ اٹک جاتا یا حالات سنگین بن جاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دیر تک استغفار کرتا رہتا یہاں تک کہ مجھے اس کا حل مل جائے، اور یہ عام طور پر 1000 یا اس سے کم و بیش استغفار کرنے پر ہوتا۔ نیز انہوں نے مزید کہا کہ میں پریشانی کے وقت چاہے بازار میں ہوں یا مسجد میں یا گلی میں یا مدرسے میں کہیں بھی ہوں، میں اس وقت تک استغفار کرتا رہتا ہوں جب تک مجھے میری پریشانی کا حل نہ مل جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے العقود الدریہ صفحہ نمبر 6۔ اس حوالے سے دوسری بات، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ایسی کوئی مرفوع دعا نہیں ملی جو قوت فہم میں اضافہ کے لیے مخصوص ہو۔ البتہ کچھ سلف صالحین سے منقول اذکار ہیں یا چند احادیث نبویہ کی عملی تفسیریں ہیں جن میں احادیث کی ذکر کردہ دعاؤں پر عمل کیا گیا ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ احادیث میں اس طرح کی خصوصی دعائیں نہیں ہیں۔ چنانچہ قوت فہم کے لیے کسی کا ان مخصوص دعاؤں کو پڑھنا سلف کا اجتہاد اور ان کا اپنا عمل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سلف سے ثابت ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی خصوصی نظریہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے حصول قوت فہم کے ساتھ مختص کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ہی ایک جگہ کہتے ہیں، فتویٰ دینے والے کو اکثر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یا اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کو جاننے والے، لوگوں کے متنازع مسائل میں تو ہی فیصلہ کرتا ہے، متنازع حق کے بارے میں میری رہنمائی فرما، بے شک تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ اور میرے استاد محترم یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب انہیں مسائل میں الجھن ہوتی تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے ہوئے کہتے، یا معلم ابراہیم علمنی، یعنی ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے۔ کچھ سلف صالحین فتویٰ دیتے ہوئے کہا کرتے تھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح مکحول رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح فہم کی طاقت اور غلط فہم سے بچنے کی ہمت کا تصور اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو اللہ چاہے ہمیں سکھاتا ہے، صحیح سمجھنے کی قوت اللہ بلند و بالا کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کچھ سلف صالحین کہا کرتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے پروردگار میری شرح صدر فرما اور میرا معاملہ آسان فرما دے اور میری زبان کی لکنت کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ کچھ اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے، اللہم وفقنی واہدنی وسددنی واجمع لی بین الصواب والثواب واعذرنی من الخطأ والحرمان، یا اللہ مجھے کامیاب فرما، میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھے راستے پر رکھ، میرے لیے درستگی اور ثواب دونوں کو یکجا فرما دے اور مجھے غلطی و محرومی سے بچا لے۔ کچھ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ ہمارا مجرب نسخہ ہے کہ درست سمت اور جہت تلاش کرنے کا مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ ان تمام دعاؤں کا انحصار اصل میں اچھی نیت، خالص مقصد اور کامل توجہ پر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کہا گیا، اگر آپ کے بعد ہمیں آپ کی شدید ضرورت محسوس ہوئی تو ہم کس سے استفسار کریں گے؟
تو انہوں نے کہا عبد الوہاب الوراق سے پوچھنا، کیونکہ وہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ملے۔ مذکورہ بات کہتے ہوئے امام احمد رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، نیک لوگوں کے قریب رہو اور جو وہ بات کہیں ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ ان کے لیے معاملات حقیقی صورت میں عیاں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جس قدر دل اللہ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے بری رکاوٹیں زائل کر دے گا، اور ان کی معرفت حق کے لیے رہنمائی بدرجہ اتم اور مضبوط ترین ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس قدر دل اللہ سے دور ہوں گے اس کے لیے بری رکاوٹیں زیادہ ہوں گی، اور صحیح بات تک رسائی بھی اتنی ہی کمزور ہوگی، کیونکہ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اور اسی کی بنا پر انسان صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے اپنی پہلی ملاقات میں کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر نور ڈال دیا ہے، لہٰذا اسے گناہوں کے ذریعے سے مت مٹانا۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ اس آیت میں فرقان سے مراد وہ روشنی ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ چنانچہ جس قدر دل اللہ کے قریب ہوگا اس کے پاس حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 197 تا 199۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 139005۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔